رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبه صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں اللہ رب العزت کی توفیق سے حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی معروف اور مشہور کتاب الفتح الربانی سے کچھ اقتباس میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے تھے۔ اسی گفتگو کو کچھ آگے بڑھاتے ہوئے آج آپ حضرات کی خدمت میں سیدی غوث پاک کی تعلیمات میں سے تقویٰ کے حوالے سے اور فکر آخرت کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ فتوح الغیب بھی آپ کی ایک کتاب ہے اور وہ عظیم کتاب ہے جس کی مختلف زبانوں میں شروحات لکھی گئیں اور عربی زبان میں بھی اس کی بہت سی شروحات لکھی گئیں اور حتیٰ کہ حافظ ابن تیمیہ نے بھی فتوح الغیب کی عربی زبان کے اندر شرح لکھی۔ تو یہ بڑی عظیم اور بڑی پیاری کتاب ہے جس میں شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف عنوانات پر کلام فرمایا ہے اور طالبان حق اور راہ تصوف پہ چلنے والے لوگوں کی رہنمائی فرمائی۔ فتوح الغیب کے اندر ایک جگہ ایک مقام پر آپ اپنا خواب بیان فرماتے ہیں شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بوڑھے آدمی نے خواب میں پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو بندے کو رب کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا مجھ سے خواب میں ایک بوڑھے شخص نے پوچھا کہ وہ کون سی شے ہے جو بندے کو رب سے قریب کر دیتی ہے، تو میں نے اس کے جواب میں اسے یہ بات بتائی کہ اس کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے۔ جو شے بندے کو رب کے قریب کر دیتی ہے اس کی ابتدا بھی ہے اور اس کی انتہا بھی ہے۔ اور آپ فرماتے کہ میں نے اسے بتایا اس کی ابتدا تقویٰ ہے اور اس کی انتہا رضا، تسلیم اور توکل علی اللہ۔ کہا جو چیز بندے کو خدا کے قریب کرتی ہے اس کی ایک ابتدا ہے اور ایک اس کی انتہا ہے۔ فرمایا اس کی ابتدا تقویٰ ہے اور اس کی انتہا رضا ہے، توکل ہے اور رب کی ذات پر تسلیم ہے، تسلیم و رضا۔
توکل علی اللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ عام طور پر یہ لفظ آپ بارہا علماء کرام سے یہ سنتے رہتے ہیں، تقوی، ورع، پرہیزگاری، خوف و خشیت الہی۔ تو دو باتیں شہنشاہ بغداد نے اس کے اندر بیان فرمائی کہ بندہ خدا کا قرب حاصل کرتا ہے، اس کی ابتدا تقوی سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا تسلیم و رضا، توکل اور اللہ رب العزت کی ذات پر کامل مکمل بھروسہ، یہ اس کی انتہا ہے۔ فرمایا یہ وہ چیز ہے جو بندے کو خدا کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ اولیاء کا امام اور سلطان بتا رہا ہے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے محبت کرنے والوں کو۔ اللہ اکبر۔ حضرات، ورع اور تقوی، عام طور پہ یہ لفظ سنتے ہیں علماء سے مجالس میں کہ ورع کیا چیز ہے، تقوی کیا چیز ہے، پرہیزگاری کیا چیز ہے۔ تو ورع اور تقوی دراصل ایمان کی اس کیفیت کا نام ہے، ایمان کی اس کیفیت اور اس حالت کا نام ورع اور تقوی ہے کہ انسان زندگی میں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ بات سوچے کہ اس کام کے کرنے سے میرا رب مجھ سے ناراض ہوگا یا خوش ہوگا۔ 24/7 ایک انسان زندگی کے معمولات، معاملات اس میں رہتا ہے، اس سے گزرتا ہے، زندگی کے معاملات چلاتا ہے۔ تقوی اور ورع اس ایمان کی حالت کا نام ہے کہ بندہ کوئی بھی کام کر رہا ہے، وہ اس کام کے کرنے سے پہلے اس بات کو سوچے کہ میرے اس کام کے کرنے سے میرا اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ جسے یہ حالت نصیب ہو جائے وہ سمجھ جائے کہ اللہ نے اسے تقوی عطا کر۔ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے، کوئی بات کرنے سے پہلے، کوئی کام کرنے سے پہلے اگر وہ یہ سوچ رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے کہ میں یہ کام کروں یار میرا رب ناراض تو نہیں ہو جائے گا، میں یہ کام کروں اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا، میرے اس عمل سے میرا رب ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ اس کیفیت کو، ایمان کی اس حالت کا نام تقوی ہے، اور اس تقوی اور اس کیفیت کا مقام انسان کا قلب ہے۔ التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حضرت وابصہ آئے، انہوں نے تقوی کی حقیقت پوچھی تو آپ نے سینے کی جانب اشارہ فرمایا، دل کی جانب اشارہ فرمایا، جہاں ہے تقوی، تقوی اس مقام پر ہے، تقوی اس جگہ پر ہے۔ وہ نیکی اور بدی کی حقیقت پوچھنے آئے کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے سوال کرنے کے لیے حاضر فرمایا تو سوال کرے میں جواب دوں یا میں تیرا سوال بھی بتاؤں اور جواب بھی دوں؟ آقا سوال بھی بتائیے، جواب بھی آپ ہی ارشاد فرمائیے۔ فرمایا تو یہ پوچھنے آیا ہے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، یہ پوچھنے آئے ہو۔ تو سادے سے لفظوں میں نبی پاک علیہ السلام نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، فرمایا جس کام کے کرنے پر تیرا دل مطمئن ہو جائے وہ نیکی ہے، جس کام کے کرنے پر تیرا دل کھٹکنا شروع ہو جائے کہ کسی کو پتہ نہ لگے، جب تیرا دل کھٹکنا شروع ہو جائے نا کہ میرے اس عمل کا کسی کو پتہ نہ چلے، تو پھر سمجھ جا وہ بدی ہے، پھر وہ گناہ ہے۔ اور جس کام کے کرنے پر تیرا، حضرات یہ سب سے بڑا مفتی انسان کے اندر بیٹھا ہے، اس کا دل ہے، یہ انسان کو بتاتا ہے، کوئی اچھا کام انسان کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ تم نے اچھا کیا ہے، اور یہی دل وہ مفتی ہے کہ جب برا کام انسان کرتا ہے وہ کھٹکنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے اس کام کا کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ حضور کریم علیہ السلام نے 3 مرتبہ اس دل کی جانب، اس قلب کی جانب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہنا، ادھر ہے تقوی، اس دل کے اندر تقوی۔ تقوی کا مقام انسان کا دل ہے، لیکن جسے تقوی، ورع، پرہیزگاری نصیب ہو جائے پھر اس تقوی کا اظہار اس کے جسم کے اعضاء سے ہوتا ہے، بندے کے جسم کے
باڈی کے پارٹ سے وہ ظاہر ہوتا ہے جس کے دل کے اندر تقویٰ ہوگا، اس کے جسم کے اعضاء سے اس تقوی کا اظہار ہوگا. جی اللہ اکبر. تو حضرات یعنی سادے سے لفظوں میں تقوی کی تعریف آسان لفظوں میں اور بھی ہم اگر کریں تو تقوی کی آسان ترین تعریف یہ ہوگی کہ زندگی کا ہر قدم، جو اس زندگی کے اندر آپ جو قدم بھی اٹھا رہے ہیں، عمل کی صورت میں، زبان سے، اپنی حرکات و سکنات سے، کسی بھی حوالے سے کوئی بھی قدم بندہ اٹھا رہا ہے تو وہ قدم اٹھانے سے پہلے اس بات کو پیش نظر رکھے کہ کہیں یہ میرا اٹھا ہوا قدم میری رب کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے. اسے تقویٰ کہتے ہیں. یعنی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بندہ اس بات پر غور کرے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں میرا رب ناراض تو نہیں ہوگا، اللہ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں بنے گا میرا یہ کام. جس کی ایمان کی یہ حالت ہو، جس کا دل اس بات کی گواہی دے اور اس بات پر مطمئن ہو کہ وہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ بات سوچ رہا ہے، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ رب نے اسے تقویٰ کی دولت عطا کی، اللہ نے اسے ورع، تقویٰ، پرہیزگاری کا نور عطا کیا. جی اور یہ بہت بڑی دولت ہے. جسے تقویٰ نصیب ہو جائے حضرات، اس پر اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے. جی اللہ اکبر. اور حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں، جس بوڑھے آدمی نے مجھ سے خواب میں پوچھا کہ وہ کون سی شے ہے جو بندے کو خدا کے قریب کرتی ہے، تو میں نے اسے بتایا اس کی ابتدا تقویٰ ہے، اس کی انتہا توکل ہے، رضا الہی پہ راضی رہنا ہے. اس کی ابتدا تقویٰ سے ہوتی ہے. یعنی جو بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہے اسے تقویٰ کے راستے پہ چلنا ہوگا، پرہیزگاری کے راستے پہ چلنا ہوگا. اللہ کی محبت، رضا، اس کی خوشنودی، اس کی معرفت اگر کوئی بندہ چاہتا ہے اسے تقویٰ والا راستہ اختیار کرنا ہوگا. سیدی غوث پاک فرماتے ہیں اس کی ابتدا تقویٰ ہے، اس کی انتہا تسلیم و رضا اور توکل علی اللہ. جی اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور پھر ایک جگہ بڑی خوبصورت الفتح الربانی کے اندر تسلیم اور رضا کا سبق دیتے ہوئے شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں، ایک عذاب، اے جھوٹے، تو نعمت کی حالت میں اللہ سے محبت کرتا ہے. جب تجھے نعمت ملتی ہے پھر تو اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جب تجھ پر آزمائش آتی ہے تو رب سے ایسے بھاگتا ہے کہ گویا وہ تیرا محبوب ہی نہیں ہے. اور جب کلام کرتے ہیں پھر اس کلام کا آغاز اسی انداز میں فرماتے ہیں، اے کذاب، اے جھوٹے، جب اللہ کی طرف سے نعمت ملے تو پھر تو اس سے محبت کرتا ہے، جب آزمائش آ جائے تو پھر تو ایسے سمجھتا کہ گویا تیرا رب کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. بندہ مومن ہر حال میں رب کا شکر گزار رہتا ہے، چاہے نعمت ملے، چاہے آزمائش آئے، چاہے دکھ ہو، چاہے سکھ ہو. اس قادر دیہت ڈور اساڈی باہو جے میں رکھے سو رہیے ہو، جے میں رکھے سو رہیے ہو. بندہ مومن ہر حال میں رب کی رضا پہ راضی رہتا ہے، چاہے تنگی ہو، چاہے خوشحالی ہو، چاہے رزق کی فراوانی ہو، چاہے رزق میں کمی آ جائے. وہ رب کا در نہیں چھوڑتا، بدگمان نہیں ہوتا. جیسے پہلے تعلق اللہ کی ذات سے ہوتا ہے ویسے ہی بعد میں بھی اس کا تعلق رہتا ہے. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں کذاب، تو نعمت کی حالت میں تو اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جب اس کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو ایسے بھاگتا ہے کہ گویا اللہ تیرا محبوب ہی نہیں تھا. فرمایا بندگی کا اظہار امتحان کے وقت ہوتا ہے. بندگی کا اظہار کہ اس کا کیسا تعلق ہے رب کی ذات کے ساتھ، اس کا اظہار تب ہوتا ہے جب اس پہ آزمائش آتی ہے. شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں بندگی کا اظہار آزمائش کے وقت ہوتا ہے، اور جب رب کی طرف سے آزمائش آئے اور تو اس پر ثابت قدم رہے. اللہ کی طرف سے آزمائش آئے اور تو اس پر ثابت قدم رہے، تب تو اللہ سے محبت کرنے والا ہے. اگر رب کی طرف سے آزمائش آئی، کیونکہ اللہ ہر کسی کو آزماتا ہے ایمان کے درجہ بدرجہ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ
بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ قرآن حکیم نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم کسی نہ کسی شے کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے، ہم کسی نہ کسی شے کے ذریعے آزمائیں گے۔ آگے وہ چیزیں بیان کی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کسی نہ کسی شے سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کن کن سے آزمائیں گے؟ آگے وہ چیزیں بیان کی، خوف سے آزمائیں گے، ڈر دے کر کبھی آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ والجوع، کبھی بھوک دے کر تمہیں آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی تمہارے مالوں میں کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے، وَالْأَنفُسِ، کبھی تمہاری جانوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، وَالثَّمَرَاتِ، کبھی تمہارے پھلوں میں کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے۔ یہ پھل فروٹ بھی اس میں شامل ہے، انسان کی اولاد بھی پھل ہے اس کا۔ کبھی تمہاری اولادوں میں کمی، موت طاری ہو گئی، بیٹا فوت ہو گیا، بیٹی، ہم آزمائیں گے کسی نہ کسی شے سے تمہیں زندگی کے اندر۔ جتنا کسی کا ایمان مضبوط ہوگا اتنا اس پر آزمائشیں آتی ہیں۔ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آئی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جتنا میں ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا گیا۔ یعنی یہ جو راہ حق ہے حضرات، دین کا راستہ، یہ کوئی ریشم اور تنخواہ کا راستہ نہیں ہے۔ اس پر بڑی تانے سننے پڑتے ہیں، بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں، لوگوں کے مخالفتیں سہنی پڑتی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ کبھی آپ پچھلے بزرگوں کو پڑھ کر دیکھیں، یہ جو ہمارے بڑے بڑے بزرگ اسلاف گزرے، ان کے ساتھ کیا کیا قوم نے۔ امام بخاری جیسا بندہ جس کی صحیح البخاری آج روئے زمین پر کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب تسلیم کی جاتی ہے، یعنی اللہ کی کتاب کے بعد روئے زمین پر جو حدیث کی کتاب سب سے اتھینٹک تسلیم کی جاتی ہے وہ صحیح البخاری ہے، امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ان کی کبھی زندگی پڑھ کر دیکھیں، امام بخاری نے کتنے سال حدیث کی اس کتاب کو جمع کرنے پر لگائے۔ ایک ایک حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرنا، 2 رکعت ادا کرنی، حرم کعبہ سے اس کا آغاز کیا، حرم مدینہ میں رسول اللہ کے روضہ کے پاس بیٹھ کر آخری حدیث لکھی۔ کتنا سفر کیا امام بخاری نے، سال ہر سال لگے امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس حدیث کی کتاب کو لکھنے پر۔ اور پھر آخر میں جب اپنے شہر میں آئے تھے تو اسی شہر کے مکینوں نے شہر سے نکلنے پہ مجبور کر دیا، تنہا امام بخاری بخارا سے باہر نکلے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ یعنی لوگوں نے اس دور کے اندر کیا کیا دین کی خاطر کیا کیا سبوت برداشت کی ہیں۔ امام بخاری، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ، کبھی ان کی زندگیاں پڑھ کر دیکھیں، دین کی خاطر ان لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنی صعوبتیں اور مشکلیں برداشت کی ہیں، کتنا ان لوگوں نے، اور پھر بھی تسلیم اور رضا کے مجسمے بن کر رہے، زبان پر گلہ تک نہیں آیا، گلہ تک نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جب رب کی طرف سے آزمائش آئے اور بندہ ثابت قدم رہے تب وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ اور کبھی پڑھیے انشاءاللہ، کبھی میں آپ کو جمعہ میں کسی وقت انشاءاللہ بیان کر کے بتاؤں گا کہ یہ جو ائمہ ہیں، بڑے بڑے محدثین ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا ہوا اور قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا کیا۔ ہمارے ساتھ تو تھوڑا بہت ہی ہوتا ہے نا آج کل، لیکن اس دور کے اندر جو ظلم، ستم، جو تکلیفیں ان لوگوں پہ آئیں، اور پھر یہ ثابت قدم۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ سب سے بڑی مثال رسول اللہ کے شہزادے کی، ہمارے کتنی بڑی آزمائش میدان کربلا کی۔ کائنات میں امام حسین جیسا تسلیم اور رضا کا پیکر مثال نہیں ملتی رسول اللہ کے گھرانے اور اہل بیت نے، جو صبر کر کے دکھایا میدان کربلا کے اندر۔ ایسی تسلیم و رضا، ایسا بھروسہ، ایسا توکل اللہ کی ذات پہ۔ شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں اگر رب کی طرف سے آزمائش آئے اور تو ثابت قدمی کے ساتھ اس پر ڈٹا رہے، کھڑا رہے، تب تو اللہ سے محبت کرنے والا ہے، وگرنہ اگر تو اس وقت بدل جائے تو تیرا جھوٹ ظاہر ہو جائے گا، تیرا نفاق ظاہر ہو جائے گا کہ تیری محبت سچی نہیں ہے،
کہ جب نعمت ملتی رہی تو بڑا خوش رہا، جب آزمائش ذرا سی آئی تو فوری تیرا دل بدل گیا۔ بندہ مومن ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ کہہ اس قادر دے حق دور اساڑی باہو جے میں رکھے سوریے ہو، بندہ ہر حال میں رب کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی میں نے کئی مرتبہ آپ کو مثال عرض کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کی 71 لاشیں اٹھائیں میدان کربلا میں، 72 افراد، اور جو بندہ شہید ہوتا تھا نا اس کی باڈی اٹھا کے خیمے کے پاس لا کے رکھتے تھے۔ 71 لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھائیں، اور راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی امام عالی مقام کے چہرے پر پریشانی کے آثار نہیں تھے۔ ایک فوت کی گھر میں ہو جائے بندے کی کیا حالت ہوگی، جوان بیٹا مر جائے، جوان بیٹی مر جائے، گھر کا کوئی فرد چلا جائے، ماں باپ میں سے کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے، کیا حالت ہوتی ہے انسان کی۔ جس کے سامنے جوان بیٹے، بھتیجے، بھانجے شہید ہوئے ہوں، اپنے ہاتھوں سے لاشیں اٹھا کے لا کے رکھیں، ان کی استقامت، عزم، ہمت، تسلیم اور رضا دیکھیں میدان کربلا۔ ذرا سے لمحے کے لیے بھی پریشانی کا آثار نہیں ہے۔ جو بھی لاش لاتے تھے اٹھا کر خیمے کے پاس رکھ کر اس طرح تکتے تھے مسکرا کر، باری تعالیٰ اگر تو اس میں راضی ہے تو حسین بھی اس میں راضی ہے۔ یہ ہے تسلیم و رضا۔ ثابت صدق تے قدم اگیرے تائیوں رب لبھیوے ہو، ثابت صدق تے قدم اگیرے تائیوں رب لبھیوے ہو۔ جو بندہ ثابت قدمی اختیار کرتا ہے، توکل کرتا ہے، استقامت کے ساتھ اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، چاہے خوشی آئے غم آئے، ہر حال میں اس کے دل کے اندر کوئی تغیر تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، اپنا ہر معاملہ رب کے سپرد کر دیتا ہے، پھر اللہ اس پر کرم کے دروازے کشادہ کر دیتا ہے۔ اللہ پھر اس پر رحمت کے دروازوں کو کشادہ فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت پھر اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، بندگی کا تقاضا ایک بندہ مومن کا کیسا تعلق ہونا چاہیے؟ وہ تسلیم و رضا ہے۔ یہ مجنوں اور لیلا کی مثال آپ نے سنی ہوگی، بڑی معروف کہانیوں کے اندر آتی۔ کیس نام تھا اصل میں، ہمارے یہاں لیلا مجنوں کے نام سے وہ داستان مشہور ہے۔ تو وہ کسی نے ایک مرتبہ لیلا بیمار ہوئی اور لیلا کے ساتھ بڑی محبت تھی مجنوں کو۔ لیلا بیمار ہو گئی اور جب وہ صحت یاب ہوئی اس نے منت مانی، میں اگر صحت ہو گئی مجھے تو میں خیرات کروں گا۔ تو جب وہ ٹھیک ہو گئی اس نے خیرات کی۔ مانگنے والے فقراء مساکین لوگ لائن میں لگے ہوئے تھے، وہ سب کو بھر بھر کر دے رہی تھی، ڈال رہی تھی۔ مجنوں بھی کاسا لے کر لائن میں لگے۔ جی میں نے پچھلے دنوں بھی سنائی تھی یہاں جمعرات کی شب میں گفتگو کرتے ہوئے، تو وہ مجنوں بھی اس لائن میں لگ گیا، تو وہ سب کو ڈال ڈال کے دے رہی تھی۔ جب مجنوں لیلا کے قریب آیا تو اس نے لیلا نے مجنوں کا کاسا پکڑ کے زمین پر دے کر توڑ دیا۔ اس کو خیرات نہ دی، اس کے اندر جو بھی چیز تقسیم کر رہی تھی، چاول تھے، کانا تھا، اس میں نہ ڈالا، الٹا اس کا کاسا توڑ دیا۔ تو جب کاسا توڑا تو مجنوں نے اسی وقت رقص کرنا شروع کر دیا خوشی کے ساتھ، اور لوگوں نے کہا عجیب آدمی ہے، تیرا نقصان کر دیا، تیرا برتن توڑ دیا، تجھے خیرات بھی نہیں دی، بڑا مجنوں بنا پھرتا ہے اس کی محبت کے اندر، ساری دنیا کو اس نے خیرات دی، تجھے خیرات ہی نہیں دی اس نے، اور تو پھر عجیب انسان ہے کہ پھر بھی خوشی سے رقص کر رہا، الٹا نقصان بھی کروا بیٹھا اور پھر خوشی کے ساتھ رقص کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا رقص اس بات پہ کر رہا ہوں کہ اس نے میرا کاسا توڑ کر تم سب کو یہ بتا دیا کہ تمہارے ساتھ اس کا اور تعلق ہے، میرے ساتھ اس کا اور تعلق ہے، تیرے ساتھ تمہارے ساتھ، اور اگر میں تمہاری طرح مجھے بھی خیرات دے دیتی تو تم میں اور مجھ میں فرق نہ رہ جاتا۔ میرے ساتھ ایک الگ سلوک کر کے اس نے دنیا کو بتایا کہ ان کے ساتھ میرا اور تعلق ہے، اس کے ساتھ میرا اور تعلق ہے۔ جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ رب کی طرف سے آنے والی آزمائش پر بھی اسی طرح خوش ہوتا ہے جس طرح وہ رب کی نعمت کے ملنے پہ خوش ہوتا ہے۔ وہ ہر حال میں اپنے رب کی رضا پہ راضی رہتا ہے، چاہے چھوٹی تکلیف ہے چاہے بڑی تکلیف ہے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں، ہم تو ذرا بخار آ جائے، کانٹا چپ جائے، درد ہو جائے، جب تک سب کو بتائیں نا اس وقت تک ہمیں سکون نہیں ملتا، یار میں تو بڑا بیمار ہوں کئی دنوں کا، میں تو ہے بڑی تکلیف ہے فلانی ہے جی۔ لیکن اس تکلیف کے اندر کیا راز ہے، وہ حقیقت کیا ہے، کس لیے وہ دی گئی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ، یہ اس کا رب اور خالق اور مالک اسے جانتا ہے۔
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو تمہیں بخار ہوتا ہے نا، یہ تمہیں گناہوں سے ایسے ہی پاک کر دیتا ہے جیسے بھٹی کے اندر لوہا یا سونا جب جاتا ہے تو وہ زنگ سے الگ ہو کر صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ جو تمہیں کانٹا چبھتا ہے، اس کانٹے کے چبھنے سے جو ہلکی سی تکلیف ہوتی ہے، اس کے بدلے بھی اللہ تمہاری گناہوں کو معاف کرتا ہے، تمہارے درجوں کو بلند کرتا ہے۔ تمہارے دل کو کوئی تکلیف پہنچی، تمہارے دل کو کوئی غم پہنچا، تمہارے دل کو کوئی پریشانی آ گئی، فرمایا اس کے بدلے بھی اللہ تم پر رحمتوں کے دروازے کشادہ کرتے ہیں۔ اس کی حکمت ہے، وہ جانتا ہے۔ لیکن بندہ مومن ہر حال میں اپنے رب کی رضا پہ راضی رہے، دکھ ہو سکھ ہو، باری تعالیٰ تو کریم ہے، مالک ہے، جی میں تو راضی ہوں، میں اسی راضی، گلا شکوا زبان پہ اسی رہ گئے، اسی اے ذرا جی تک یہ ساڈے ہی کرن، اسی تو لٹے گئے، ساڈا ککھ نہ رہا۔ بعض اوقات فوتگی ہو جائے نا، ایسے کفریہ جملے زمانوں سے لوگ نکالتے ہیں، ساڈا تے ککھ نہیں رہا، اسی تو اجڑ گئے، ساڈا تے والی وارث کون، کوئی ہمارا رب ہے، سب سے بڑے ہمارے والی اور وارث رسول کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ بھائی ہمیں رب کی ذات پہ بھروسہ ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شفاعت پہ بھروسہ ہے۔ ہم بے سہارا کہاں ہیں؟ ہمارا سب سے بڑا سہارا اللہ کی رحمت ہے، مدینے والے کی شفاعت ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ کے غلام ہیں۔ یعنی بالخصوص جو مائیں بہنیں ہیں ان کو بھی یعنی کوئی تکلیف آ جائے، کوئی فوتگی ہو جائے تو ایسے جملے زبان سے نہیں نکالنے چاہیے، ناشکری کے ایسے کلمات منع کیا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری جواب کی شہادت تھی اور آپ میدان کربلا کے اندر جب اکیلے تشریف لے گئے، سب لوگ شہید ہو گئے تھے، آپ نے اہل بیت کی خواتین کو جمع کیا، سیدہ زینب آپ کی ہمشیرہ موجود تھی، ان کو جمع کر کے خیمے فرمایا دیکھو جب میں شہید ہو جاؤں نا، خبردار کوئی گریبان چاک نہ کرے، کوئی منہ پر تماچے نہ مارنا، اے اہل بیت رسول صبر کا مظاہرہ کرنا، بالکل نہیں گھبرانا، کوئی گلا شکوا ایسی بات واویلا نہ کرنا۔ کیوں؟ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے تربیت یافتہ لوگ ہیں، حضور کریم علیہ السلام کا گھرانہ ہے، ساری کائنات کے لیے صبر کی مثال قائم کی ان لوگوں نے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فتوح الغیب کے اندر اپنا خواب جہاں سے ہم نے بات شروع کی بیان فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک بوڑھے آدمی نے خواب میں پوچھا وہ کون سی شے ہے جو بندے کو رب سے قریب کرتی ہے، تو میں نے اسے بتایا کہ اس کی ایک ابتدا ہے، ایک اس کی انتہا ہے، اس کی ابتدا تقویٰ ہے، اس کی انتہا تسلیم و رضا ہے، یہ چیز بندے کو خدا کے قریب کرنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات میں کئی مرتبہ یہ بڑی پیاری روایت آپ کو سنائی یاد دہانی کے طور پہ پھر عرض کر دیتا ہوں، یہ جسے تقویٰ نصیب ہو جائے، تقویٰ جس کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے، جسے تقویٰ نصیب ہو جائے اسے قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جاتا ہے، وہ کائنات کے کسی کونے میں بھی رہے وہ ہمیشہ سرکار کو اپنے قریب پاتا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے یہ! کسی روحانیت کی دنیا اور تصوف کی دنیا میں جن لوگ قدم رکھے ہوئے ہیں نا، ان سے کوئی جا کر پوچھے کتنی بڑی اللہ کی یہ نعمت ہے، جسے صوفیاء اپنی زبان میں مجلس حضوری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری نصیب ہو جائے کسی کو، حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہو جائے روحانیت کی دنیا کے اندر، زیارت ہو سرکار کی ہر روز، جب آنکھیں بند کرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زیارت کر لے، یہ مقام حضوری کا اسے نصیب ہوتا ہے جس کے پاس تقویٰ کی دولت۔ اور اس کی دلیل یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی دلیل یہ نام آپ ذہن میں رکھیں گے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی، جارڈن میں آپ کا مدار ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں جو بڑے خوبصورت جوان تھے، ابھی ینگ تھے بالکل، 16-17 سال جب اسلام قبول کیا، اور بالکل ینگ عمر کے اندر حضور نے یمن کا گورنر انہیں بنا کے بھیجا۔ یہ واحد وہ خوش نصیب صحابی ہے جن کو سرکار نے ایک مرتبہ قسم اٹھا کر فرمایا، معاذ مجھے اللہ کی قسم میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ سرکار ویسے بھی فرما دیتے، مقابلہ ہے، کائنات کا کوئی شے مقابلہ نہیں کر سکتی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان سے بات نکل گئی، لیکن کیا شان ہے، دیکھیں حضور قسم اٹھائیں، رسول کائنات قسم اٹھائیں، میں معاذ میں اللہ کی قسم میں تیرے نال پیار کرتا ہوں، ان کا فدا کا ابی و امی،
یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضور میں بھی کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، کیوں ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اللہ، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے انہیں یہ دعا سکھائی تھی، حضور نے فرمایا تھا معاذ ہر نماز کے بعد یہ دعا لازمی کرنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اعنی، جب اکیلے ہم کرتے تو آئینی کہتے ہیں، جب امام کر رہا ہو سب کو شامل کرتا ہے آئینہ کہتا ہے، اسی سارے کلا کرے تھے اللہم اعنی۔ یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے، یہ سرکار کے بتائے ہوئے وظیفے ہیں۔ لوگ پوچھ رہے حضرت جی کو وظیفہ دسو، قبلہ کو وظیفہ دسو پڑھنے والا، سب سے بہترین وظیفے وہ ہیں جو مدینے والے نے اپنی امت کو بتایا، وہ زبان مصطفیٰ سے نکلے، حضور کے ہونٹوں سے انہیں نسبت ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کبھی نہ چھوڑیے۔ اور جب انہیں یمن کا گورنر حضور نے بنا کے بھیجا، یہ سواری پہ ان کو بٹھایا، حضور نے سواری پکڑی، حضور پیدل چل رہے تھے، معاذ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور ساتھ ساتھ نصیحتیں کرتے کرتے چلے، اور ایک مقام پہ حضور نے سواری روک کر آخری جہاں سے الوداع کرنا تھا، سی آف کرتے تھے حضور ثنیۃ الوداع سے۔ یہ آج بھی جگہ ہے مدینہ منورہ میں، حضور کسی بھی قافلے کو، مہمان کو، گیسٹ کو آنر دیتے یا جہاد کے لیے مسلمان جاتے تو آپ وہاں تک جب کرم فرماتے تھے تو وہاں تک تشریف لاتے تھے، وہاں سے دعا دے کے رخصت کرتے تھے کہ جاؤ میں تم اللہ کے سپرد کر دوں۔ تو وہ مقام مدینہ منورہ میں آج بھی موجود ہے۔ تو وہاں تک حضور تشریف لائے، ساری گلاں کیتیاں، اور پھر آخری بات یہ بتائی انہیں معاذ کو، فرمایا معاذ یہ تیری اور میری آخری ملاقات ہے، اب جب تم لوٹ کر آؤ گے میری قبر کی زیارت ہو۔ رونا شروع کر دیا معاذ کہ یمن بھیج رہے ہیں اتنا دور، اور پھر اب آخر میں بتا رہے ہیں کہ یہ آخری ملاقات ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں نا، جو کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر رسول کریم علیہ السلام کی ذات سے محبت کرتا ہے، اس پر کیا گزری ہوگی اس وقت۔ ہزاروں قطار ہونا شروع کر دیا۔ جب وہ رو رہے تھے تو حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آیا، آپ نے رخ پھیر لیا مدینے کی جانب، اور اس موقع پر سرکار نے یہ جملے ارشاد فرمائے، ان اول الناس بالمتقون من کانوا وحیث کانوا۔ معاذ سن، میرا قرب ہمیشہ متقی لوگوں کو نصیب رہے گا، وہ کوئی بھی ہو، وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، وہ کائنات کے کسی کونے میں رہتا ہو، مشرق مغرب شمال جنوب جہاں بھی رہتا ہے، اگر اس کے پاس تقویٰ کی دولت ہے تو وہ مجھ محمد کو ہمیشہ اپنے قریب پائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا یہ کرم ہے اللہ رب العزت کا ان لوگوں پر، صاحب تقویٰ لوگوں پر، صاحبان تقویٰ، صاحبان ورع، پرہیزگاری، اللہ کے پاک باز بندے۔ کتنی بڑی یہ نعمت ہے، کتنا بڑا یہ انعام ہے کہ بندہ جہاں مرضی بیٹھا ہو، جب چاہے نگاہیں جھکائے مدینے والے کی زیارت کر لے، دیدار کر لے۔ ایسا قرب اللہ اس شخص کو عطا فرماتا ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جیسا محدث فرمایا، میں نے 72 مرتبہ جاگتے ہوئے، 72 ٹائم جاگتے ہوئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ امام ابو العباس المرسی سلسلہ شاذلیہ کے کتنے بڑے امام ہیں، امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کے اندر اسکندریہ کے اندر آپ کا مزار ہے، بڑا عالیشان مسجد ہے، اس کے ساتھ آپ کی قبر ہے، امام ابو العباس المرسی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں اگر ایک لمحے کے لیے بھی میری نگاہوں کے سامنے سے رسول کریم علیہ السلام کا چہرہ اوجل ہو جائے تو میں اپنے آپ کو مسلمان ہی تصور نہیں کرتا۔ ایک لمحے کے لیے مرشد دا دیدار باہو مینو لکھ کروڑا بچاؤں، اس مقام پر سلطان صاحب نے بتایا۔ یہ جو سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اپنے کلام میں یہ بات کہتے ہیں مرشد کا دیدار، اس مرشد کے دیدار سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے۔ سلطان صاحب نے اس کلام کے مرشد، وہ مرشد کون؟ کائنات میں اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ذات مراد لی ہے سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ، مت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ مرشد دا دیدار باہو مینو لکھ کروڑا بچا،
یعنی حضور کی ذات انہوں نے. اور حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد کا واقعہ بھی ہم نے پہلے بھی ذکر کیا. آپ بات فرما رہے تھے, شیخ علی بن ہیتھی رحمۃ اللہ علیہ سامنے بیٹھے تھے صف کے اندر, حضور ممبر پر تھے بغداد میں, وہ بیٹھے بیٹھے سو گئے. آپ نے ممبر چھوڑ کر ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے, اور جب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے تھوڑی دیر ان کی آنکھ لگی رہی, جب آنکھ کھلی آپ واپس چلے گئے. اور ممبر پر بیٹھ کر فرمایا, علی بن ہیتھی تمہیں ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے سرکار کی زیارت نصیب ہوئی جب تمہاری آنکھ لگی؟ ان کا جی مجھے ابھی سرکار کی زیارت نصیب ہوئی. فرمایا تم سوتے ہوئے دیدار کر رہے تھے, عبد القادر جاگتے ہوئے دیدار کر رہے تھے. یہ شرف, یہ مقام نصیب ہوتا ہے بندگان خدا کو. امام عبد الوہاب اشعرانی باب الشاریہ میں آپ کا مزار ہے قاہروں میں, مجھے وہاں حاضری کا شرف نصیب ہوا, بڑی روحانیت ہے اس جگہ پر. فرمایا مجھ پر اللہ نے یہ کرم کیا, رب نے مجھ پر یہ مہربانی کی ہے کہ میں بیٹھا مصر میں ہوتا ہوں, میرے ہاتھ مصطفیٰ کے قدموں پہ ہوتے ہیں, دہلیز مصطفیٰ پر میرے ہاتھ ہوتے ہیں. لیکن یہ شرف ان کو نصیب ہوتا ہے جن کو اللہ تقوی عطا کرتا ہے, ورع عطا کرتا ہے, پرہیزگاری کا نور عطا کرتا ہے. ان کی روحانیت, ان کی نورانیت پھر اس مقام پر پہنچتی ہے, ان کی نگاہیں اس قابل ہوتی ہیں, ان کا دل اس قابل ہوتا ہے, ان کی روح اتنی مضبوط ہوتی ہے, ان کا ایمان اتنا کامل ہوتا ہے کہ ان کو پھر یہ شرف نصیب ہوتا ہے. تو حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ورع اور تقوی قرب خدا کی ابتدا ہے, تسلیم و رضا توکل علی اللہ یہ اس کی انتہا ہے. جس کو تقوی اور تسلیم و رضا اور توکل اللہ کی ذات پر نصیب ہو جائے اسے قرب خدا نصیب ہو جائے. کوشش کرنی چاہیے اپنا روحانی تعلق نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے مضبوط کرنے کے لیے. اور اس کا آسان راستہ تقوی کا کیا ہے کہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے بندہ سوچے کہ یہ اٹھا ہوا قدم کہیں خدا کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے. میں ایسا کام نہ کروں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے, بلکہ وہ کام کروں جس سے میرا مولا راضی ہو جائے, رب راضی ہو, مدینے والا راضی ہو جائے. یہ اگر چیز نصیب ہو گئی ایک بندہ مومن کو تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم, بہت بڑا احسان. اللہ رب العزت اپنے محبوب پاک علیہ السلام کا صدقہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, تقوی کا نور عطا فرمائے, پرہیزگاری کا نور عطا فرمائے. جن بزرگوں کا ذکر کیا جنہیں اللہ نے روحانیت میں ایسا مقام عطا کیا, اللہ ان کی روحانیت کا صدقہ ان کے فیض سے ہمیں بھی قطرہ عطا فرمائے, اس فیض سے ہمیں بھی برکت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. حضرات جیسا کہ آپ حضرات